مسجد بنا دو، کسی یتیم خانے کو پیسہ دے دو، کسی بیوہ کو دے دو، کسی طلاق شدہ کی مدد کر دو، کسی کی شادی کروا دو. کتنے کام ہیں آپ کر سکتے ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون پہنچے گا، وہ خوش ہوں گے. ان کو عالم برزخ میں اللہ تعالیٰ جب اطلاع دے گا کہ یہ دیکھیں آپ کی امت کتنا کام کر رہی ہے، آپ کی امتیوں کا آپ کی امت خیال رکھ رہی ہے، اس دنیا کا آپ کی امت خیال رکھ رہی ہے، یہ ہے جائز طریقہ. اس پر میں ایک آپ کے سامنے علامہ سید عبداللہ طارق صاحب، انہوں نے 12 ربیع الاول کو کمپیشن ڈے منانے کا اعلان کیا. بہت بڑی آلموسٹ انٹرنیشنل موومنٹ شروع کی کہ ہم نے 12 ربیع الاول کے دن لوگوں کے ساتھ کمپیشن، مرسی، یہ سارے کام کر کے دکھائیں گے. کون ہے جی؟ یہ ہندوستان کے عالم دین ہے. میں ان کو بہت تھوڑا جانتا تھا، ان کے 1-2 کلپس دیکھے تھے. اس کیمپین کے بارے میں ان کا 50 منٹ کا لیکچر بھی ہے، پورا انٹرویو ایک طرح سے. اور ان کا جو کیمپین ایڈ ہے نا، وہ میں آپ کو اس کا تھوڑا سا جھلک دکھا دیتا ہوں. اس کا ہم انشاءاللہ ڈسکرپشن میں لنک بھی ڈال دیں گے. انہوں نے اس کے اوپر مجھ سے سوال ہوا ہے کہ what do you think about it؟ تو انہوں نے کہا جی کہ 12 ربیع الاول کو یہ ڈھول دھمکے، ناچ گانے، یہ سب چھوڑ دو. اس کی جگہ ہم یہ کریں گے. یہ دیکھیں جی، اس کا یہ ایسے ایڈ چلے گا، ایسے ہے جی. یہ دیکھ، پوری دنیا سے لوگوں کا میسیج اس پہ آتا ہے. 12 ربیع الاول #compassion day. میں نے یہ دیکھا ایکچولی، آئی واچڈ. اس میں میسیج یہ بیسیکلی انہوں نے دینے کی کوشش کی کہ اس دن نا کوئی ورکر ہے، کوئی جاب پر ہے، کوئی امپلائی ہے یا امپلائر ہے، باس ہے، ہر جگہ لوگوں کے ساتھ کمپیشن دکھائے، رحم دکھائے. وہ رؤوف الرحیم، رسول اللہ کو اللہ نے کہا نا رؤوف الرحیم ہے آپ کے نبی. اللہ نے کہا ہے کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے جب وہ آپ کو تکلیف میں دیکھتے ہیں یا وہ آپ کو ایسے کام کرتے دیکھتے ہیں جو آپ کے لیے برے ہیں. تو انہوں نے، علامہ صاحب نے کیا اس میں میسیج دیا کہ آپ ایسا کریں اس دن. علامہ عبداللہ طارق صاحب نے کہا ہے کہ اس کو کمپیشن ڈے بنا دیں. آپ باس ہیں نا، اپنے امپلائیز کے ساتھ نیک سلوک کریں اس دن، ان کو بونس دے دیں. یا آپ رکشہ ڈرائیور ہیں، کسی ایک رکشہ ڈرائیور نے کہا کہ آج میں 12 ربیع الاول کے دن میری جو رکشے میں کوئی بیٹھے گا میں نے اس کو چارج نہیں کرنا، فری آف چارج. رکشہ ڈرائیور، اس کا گھر کا چولہا دن کی دہاڑی پہ چلتا ہے، مگر سب کو یہ بتائیں کہ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ رحمت للعالمین کا میں امتی ہوں. انہوں نے مجھے یہ رحمت سکھائی، یہ پیار، محبت، شفقت انہوں نے مجھے سکھائی. تو بیسکلی اسپریڈنگ دا لو آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسپریڈنگ دا مرسی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہز مرسی، ان کی جو رحمت اللہ نے ان کو دی تھی نا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. آپ جن و انس کے لیے رحمت ہے، آپ بھی لوگوں پہ رحمت بن کے دکھائیں، آپ بھی لوگوں کو، دشمنوں کو معاف کر کے دکھائیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرے سامنے ایک بندہ بیٹھا، اس سے میں نے کہا کہ یار اس بندے کو معاف کر دو. صلح میں کروا رہا تھا 2 لوگوں کی، 3 پارٹیز کی. اس نے کہا کہ میں اپنے باپ کے قاتل کو میں نے معاف کیا ہوا ہے، تو اس کو معاف کرنا میرے لیے کیا مسئلہ ہے، مگر اس کا مدعا میرے ساتھ نہیں ہے. میں اگر میرے سے پوچھو، میں نے اس کو معاف کر دیا. آپ معاف کر کے دکھائیں. تو یہ علامہ صاحب نے یہ کام شروع کیا ہے، یہ کیمپین ہے. اب کچھ لوگ، میں نے آپ کو بتایا، جو میلاد نہیں مناتے، انہوں نے کہا یار آپ بھی میلاد منانے کی ایک جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں ان another way. دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کا ہر ملک میلاد منا رہا ہے. تو جب وہ منا ہی رہے ہیں میلاد، تو آپ اس کو فائن ٹیون کر کے تھوڑا صحیح کر دیں کہ چلو اگر کرنا ہی ہے تو جیسے علامہ ابن حجر العسقلانی جیسے لوگ اہل حدیث ہیں نا، وہ اہل حدیث ہیں، شیخ الاسلام فی الحدیث کہلاتے ہیں، وہ ہیں. ادھر علامہ سیوطی ہیں، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. پھر صوفیاء میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ سارے لوگ جو ہیں یہ کسی نہ کسی شکل میں میلاد کی کوئی نہ کوئی حجت بیان تو کرتے ہیں. بے شک قرآن و حدیث سے میلاد ثابت نہیں ہے، پلیز جھگڑیے گا نہیں، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کام پہلے سے ہو رہا ہے، تو کیوں نہ اس کام کو ہم کسی اور ڈائریکشن میں ڈائیورٹ کر دیں جو ایک اچھی ڈائریکشن ہے. اٹس اے بیوٹیفل آئیڈیا، آئی لائک اٹ، جسٹ بیکاز کم از کم اگر لوگ اس کو کمپیشن ڈے بنا لیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے سڑک روک کے، ڈھول بجا کے، جب میں لوگوں کی زندگی خراب کروں گا، ساری رات سپیکر پہ نعتیں چلاؤں گا، لاؤڈ سپیکر پہ، تو اس سے میں کمپیشن نہیں کر رہا بلکہ ظلم کر رہا ہوں لوگوں کے اوپر، لوگوں کو تکلیف دے رہا ہوں. تو اس سے مسلمان بھی مسلمانوں پہ رحم کریں گے، کچھ رحم کھائیں گے انشاءاللہ. اور اس سے یہ ہوگا کہ جب مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کا پیغام لوگوں تک پہنچے گا. ساتھ ایک کام کریں گے، جو کمپیشن ڈے منا رہے ہیں نا، اپنی اپنی کیپیسٹی میں کم از کم نا آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک پیمفلٹ، کوئی نہ کوئی پیمفلٹ
آئی وڈ سے وہ پیمفلیٹ لے لیں what they say about محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ they say میں اکثر غیر مسلم جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو پتہ ہے جن کو فیم ملتا ہے وہ مشہوری کسے ملتی جو بری باتیں کرتا ہے. تو آپ نے کہ جی میں آپ کو ایک پیمفلیٹ دیتا ہوں یا بک چھوٹی سی یا یہ دیتا ہوں جس میں نان مسلمس کا لکھا ہوا کہ وہ رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اپنے پاس رکھیں ایسی کلیکشن اور دیں نان مسلمس کو کہ دیکھیں بھئی یہ وہ غیر مسلم ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے بارے میں اچھی باتیں کہی ہیں، آپ ان کی سن لیں باتیں. ڈو دیٹ. تو آئی تھنک اٹس اے ناٹ اے ill intended، اس کے پیچھے نیک نیتی ہے، ایک پازیٹیو انٹینشن ہے. ایٹ لیسٹ مفتی منیب الرحمان صاحب تو اس سے ایگری کریں گے بالکل. یہاں امریکہ میں آپ کو بتاتا ہوں مرسی کانفرنس کے نام سے ہر سال نان سیکٹیرین لوگ جو بالکل بریلوی اسکول آف تھاٹ سے ایفیلیٹڈ نہیں ہیں، بٹ بلیو می وہ اس سیکٹ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، مرسی کانفرنس کر رہے ہیں. اس میں اہل حدیث بھی جا رہے ہیں، اس میں دوسرے اسکولز آف تھاٹس کے لوگ بھی انوائٹڈ ہیں، تصوف والے بھی انوائٹڈ ہوتے ہیں. اٹ از ناٹ ہوسٹڈ بائی بریلوی اسکول آف تھاٹ، بلکہ یہ انٹرنیشنل قسم کا ایونٹ ہو رہا ہے، مرسی کانفرنس ہو رہی ہے. تو جو علامہ صاحب کر رہے ہیں یہ کام آلریڈی ویسٹرن کنٹریز میں ہو رہا ہے. اینڈ آئی لائک اٹ اور ناٹ، بلیو اٹ اور ناٹ، آپ اس کو اگر ایک میرا مشورہ مانے تو ربیع الاول پورے مہینے کو آپ کہہ دیں مرسی منتھ. اگین اس کا کوئی پروف نہیں ہے کہ رسول اللہ ربیع الاول کی 12 کوئی پیدا ہوئے، ایسے ہی لوگوں نے کہہ دیا ہے میرے بھائیوں نے کہ اجماع ہو گیا، اجماع ایسی کوئی بات نہیں. ہاں اسکالرز نے کہا ہے کہ شاید اس دن زیادہ چانس ہے، دے ڈونٹ ہیو اینی ایویڈنس بٹ اٹ از لائکلیہڈ. پھر وہی بات آ گئی جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا 25 دسمبر نہیں نا پروف، کوئی پروف نہیں ہے، اسی طرح 12 ربیع الاول کا بھی کوئی پروف نہیں ہے. Neither Jesus was born on the 25th nor Muhammad Rasulullah is born on the 12th. There is no evidence of that. Believe me, there is no evidence of that. جہاں جہاں بھی لکھا ہوا ہے بلا سند ہے، یار میری نہیں ماننی تو اس کی مان لیں، اس بیچارے کی مان لیں. یہ جی ڈاکٹر اکرم ضیاء العمری انہوں نے صاف لکھا ہوا ہے کتاب کا صفحہ نمبر 103 کے اوپر، یہ میرے پاس بڑے پرانے الحمدللہ نشان لگے ہوئے. انہوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے دن اور مہینے کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ، اختلاف ہے، کئی تاریخیں ہیں. تو چلو ربیع الاول میں زیادہ ہے، جس نے بھی گیس کیا نا، زیادہ لوگوں نے ربیع الاول میں گیس کیا ہوا ہے. تو آپ پورا مہینہ مرسی منتھ کر دیں، 1 ویک رکھ دیں، ایک دن نہ صرف کریں. پھر آپ کرسچنس کی سملیرٹی کر رہے ہیں نا، جو جیزس از لو تو اس دن وہ کوکیز بانٹ رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں، کرسمس کی ٹریٹس بھیج رہے ہیں، آپ بھی وہی کام کرنے لگے. تشبہ بالکفار سے بچیں. آپ یہ دیکھیں، میں امام ابو حنیفہ کا بتاتا ہوں. امام ابو حنیفہ نے قرآن ہاتھ میں اٹھا کے نماز پڑھنے کے خلاف فتویٰ دیا. انہوں نے کہا قرآن ہاتھ میں ایسے لے کے یوں کر کے نہیں پڑھنا، کیونکہ کرسچن پریسٹ پریئر جب کرتا ہے یا کرسچن فالوور جو پریئر کرتا ہے وہ ایسے بک کو ہاتھ میں پکڑتا ہے، جو کرتا ہے. یہ تشبہ ہے، امیٹیشن ہے، ان کے ساتھ مماثلت ہے، نہیں کرنا. رسول اللہ نے منع کیا ہے ان کے ساتھ تشبہ نہیں کرنا. تو تشبہ نہ کریں، ایک دن نہ دیں کمپیشن ڈے، بلکہ کہیں کمپیشن ویک، کمپیشن ڈیز، جیسے یہاں پہ ہوتا ہے مرسی کانفرنس. اٹس ناٹ جسٹ اے ڈے، وہ 3-4 دن پورا رکھتے ہیں. تو اس طرح کے کام آپ کر لیں گے تو وہ علامہ صاحب کا جو کام ہے وہ پھر ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. آئی ایگری ود دا آئیڈیا بٹ آئی ڈونٹ ایگری ود ڈوئنگ اٹ اونلی 1 ڈے. پورا ویک کر دیں، پورا مہینہ کر دیں، پھر آپ کفار کے متشابہ نہیں رہیں گے انشاءاللہ تعالی. بی کیئرفل، بی ویجیلنٹ، ڈو ناٹ امیٹیٹ کفار. منع کیا گیا ہمیں ان کی امیٹیشن نہیں کرنی. تو اب آخری اس میں آپ کو کچھ پریکٹیکل سجیشنز دوں گا ان دا لائٹ آف واٹ از ہیپننگ. سید عبداللہ طارق صاحب، علامہ سید عبداللہ طارق صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان دا لائٹ آف دیٹ میں یہ اپنے خطبوں میں کئی بار کہہ چکا ہوں. 2003 میں نے پہلا خطبہ دیا تھا اس مسجد میں الحمدللہ اس کمیونٹی کے لیے. میں یہ بار بار کہتا ہوں، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایموشنل بھی ہے اور موٹیویشنل بھی ہے. یعنی اس میں آپ نے ایموشنل بھی ہے اور آپ نے اس میں وہ بھی کام کرنا ہے جس میں آپ موٹیویٹ خود بھی ہوں اور دوسروں کو بھی کریں. پریکٹیکل بھی ہے. وہ کیسے کرنا ہے؟